ایک تو بڑی ہماری جو امیر لوگ ہیں گورننگ کلاس بڑی غلط فہمی ہے. اچھا وہ شروع سے کہہ رہے وہ جی انڈیا ادھر ادھر پہنچ گیا اور آپ ادھر ہیں. میں نے جب کتاب لکھی تھی تو I had to study all the defense material. ٹھیک ہے. گوروں نے لکھی, انگریزوں نے, امریکنز نے, انڈینز نے. I quoted those books. اس کا لوبے لبا 2015 میں میری کتاب آئی ہے, تو 2014 کا سارا مٹیریل میں نے پڑھا تھا. اس میں وی ور ریٹڈ ایز اے پیئر آرمی. ٹھیک ہے. ناٹ کہ انڈیا کو ایڈوانٹیج ہے, کوئی ایڈوانٹیج نہیں. کہ انہوں نے کہا تھا کس چیز, ابھی بھی اگر کہیں گے تو کتاب سے آپ کو سبجیکٹ پڑھ کے صفحے بتا دوں گا کہ اس کچھ ایریا میں پاکستان کو ایڈوانٹیج ہے, کچھ کو انڈیا میں. وی آر بوتھ نیوکلیئر پاورز. اب تو ایک چیز اور ثابت ہوئی کہ جو کنونشنل ویپنز ہیں وہ اتنے ڈیولپ کر چکے ہیں. فرگیٹ نیوکلیئر ویپنز, یہ ملک تباہ ہو جائیں گے اگلی جنگ میں. اب بھول جائیں وہ بارڈر پہ لوگ ہی, وہ بیچارے صرف جوان شہید ہوں گے, یا کشمیری جو بیٹھے ہیں بمبئی, کراچی, لاہور, اسلام آباد, کوئی سیف نہیں ہے. ایسے ہی جو اگلی وار ہے وہ ایسی وار نہیں ہے جو فرسٹ ورلڈ وار میں کہ جی یہ آج 10 فٹ آگے چلے گئے جرمنی, فرانس 15 فٹ پیچھے چلا گیا. اب ایسی جنگیں نہیں ہیں. یہ جو تباہی آئے گی وہ اس نوعیت کی نہیں ہے, انائلیشن کوئی اس کو. تو انڈیا کو جو غلط فہمی تھی, میں سمجھتا ہوں موڈی پاکستان کا اتنا بڑا محسن ثابت ہوا ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں. یعنی اس نے دیکھے ایسے ہی 2.5 دہائیوں سے 3 دہائیوں سے اتنا پروپیگنڈا انڈین کر رہے ہیں. اس نے تو پروپیگنڈا کمال ہی کر دیا. 11 سال اس کے آئے ہیں موڈی کے. وہ جی ہم تو نیٹ پرووائڈر ہیں سیکورٹی کے. جب میں بچہ تھا یا کالج میں تھا تو شاہ آف ایران کا سنا جاتا تھا کہ جی وہ امریکہ کا جو پولیس مین ہے اس ایریا میں وہ شاہ آف ایران. انڈیا نے وداؤٹ یوزنگ دوز ورڈز نیٹ پرووائڈر آف سیکورٹی ہمارے عرب بھائیوں کو ڈرا رہا تھا کہ بھائی اس علاقے میں سیکورٹی چاہیے نا تمہیں. تو ہم کیونکہ ہسٹوریکلی ہم تھے, ہم نے فوجیں ان کی ٹرین کی, ہم نے ایئر فورس ان کی ٹرین کی, ہم نے نیوی ان کی ٹرین کی ہے. اس نے کمال یہ کر دیا 4 دن میں کہ ساری دنیا کو نظر آ گیا. اور بھی کنونشنل وار میں بھی پاکستان از اے پیئر آرمی. نمبر 2 جہاں ان کے دل ہیں بولیں یا نہ ڈر کے مارے اور بات ہے. اسرائیل سے اب تو سب کو نفرت ہو گئی ہے جو اس نے وہاں کیا ہے. ایبسولوٹلی وہاں وہ موڈی 100% اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہا ہے, نیتن یاہو کے ساتھ کھڑا ہے. اس نے اپنے آپ کا بیڑا غرق. ایک انڈینس کو مجھ سے پوچھ رہے تھے, میں کوئی انٹرنیشنل کانفرنس میں گیا تھا, تو انڈینز ہم ریٹائرڈ جنرلز آتے ہیں, ریٹائرڈ منسٹرز, تو ایک پہلے کہا کرتے تھے مجھے قصوری صاحب وہ چائے کے وقت میں پاپا دیکھیں ہمارا آپ سے 11 گنے بڑے ہیں, ہمارا جو بجٹ ہے نا, ہمارا جو بجٹ ہے ڈیفنس کا آپ کے بجٹ سے بڑا ہے, آپ ریئلائز کیوں نہیں کرتے. میں مہینہ پہلے انہیں ملا ہوں. اچھا یہ انٹرسٹنگ میٹنگ ہوگی. مہینہ پہلے ملا ہوں. ان کی شکلیں, ان کے بہروپ, ان کا رویہ سارا ہی تبدیل ہو گیا. یہ 4 دن نے تو وہ کمال کر دیا ہے کہ میری جو ہم منصب تھی کانڈولیزا رائس نے اپنی کتاب نو ہائر آنر میں کہا ہے کریک ان ٹائم. کریک ان ٹائم کیا تھا؟ 9/11. یعنی دنیا بدل گئی. ہمارے علاقے میں یہ کریک ان ٹائم ہے. مودی نے ہندوستان کو بری طرح ایکسپوز کیا, پھر کہتے ہیں ہم پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے. وہ آئسولیٹ تو وہ ہو گیا, آئسولیٹ تو خود ہو گیا. تو میں نے ان انڈینز کو کہا جو میں بھی ملا ہوں مہینہ پہلے, میں نے کہا تم کہتے ہو ہم گلوبل ساؤتھ کے لیڈر ہیں. گلوبل ساؤتھ کیا ہے؟ ڈیولپنگ کنٹریز. ایسے 57 اس میں سے OIC کے ممبر ہے. تم کس کا لیڈر ہو؟ OIC تو تم کو نفرت سے یہ کہہ رہا ہے, بولے یا نہ بولے ان کے لیڈرز, جو تم نے وہاں موڈی کو اپنا بنایا ہوا ہے جو اس کا نیتن یاہو کا ہے. تو یہ ساری چیزیں کھلنے کی ضرورت تھی. جو 25 سال سے عکس ڈالا تھا, اور خاص طور سے 11 سال سے نریندر مودی نے ایسا صفایا کیا ہے. اب میں اگلی بک کے لیے میں یہ بھی اب ریسرچ کروں گا کہ دنیا میں جو جنگیں ہوئی ہیں, یہ تو مجھے پتہ ہے, اسٹوڈنٹ آف ہسٹری آلسو, their results are unpredictable. Did anybody think کہ جب وہ جو کران پرنس فرڈیننڈ, اس کا خیال تھا
کہ یورپ کا نقشہ ہی بدل جائے گا, یورپ آسٹرو ہنگیرین امپائر ہی ختم ہو جائے بیکاز یو آر گا. سربین نیشنل. ٹھیک ہے, کسی کو پتا, نوبڈی نیو, nobody knew. نہ کسی کو اندازہ, نہ کوئی جنگیں آ کے یہ مودی نے کرا دیا اس 4 دن کی جنگ میں کہ ابھی بھی مانتا ہوں انڈیا کی اکانومی بہت بڑی ہے اور لانگ وار وڈ سوٹ دیم. کو ہم پاگل ہے کہ لانگ وار ہوگی؟ اب لانگ وار تو کانسیپٹ دنیا میں کہیں نہیں رہا. 12 دن ایران اور اسرائیل مرے ہیں تو اسرائیل جو اتنے آپ کو اتنا ڈیولپڈ سمجھتا ہے اس کی چوں نکل گئی ہے. امریکہ کو اس کی سپورٹ. لیکن ایکسیپشن رشیا یوکرین چلی جا رہی ہے. ایکسیپشن جی میں اس اگر آپ پوچھیں گے میرے ذہن میں تو میں نے کہا 12 دن یہ سب سے بڑی طاقت ہے مڈل ایسٹ کی. ٹوٹل امریکن بیکنگ, ٹوٹل ٹیکنالوجیکل بیکنگ آف یورپ. 12 دن نہیں لڑ سکا. یہ وارز اب وہ نہیں رہی کہ آرام سے آپ ڈرائنگ روم میں ایئر کنڈیشن کر بیٹھے ہیں, حکم دیے جا رہے ہیں. ایسی نہیں, آپ کے پیلس پہ بم گرے گا آ کے. ایسے اب جو ہوتی ہے نا پریکٹس, اس سے جو پریکٹس ہو رہی ہے وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کمانڈ سینٹرز کدھر ہیں. ان میں پریزیڈینشیل پیلس بھی ہے. اب میں اس ملک کا نام نہیں لیتا, میں اگلے دن پڑھ رہا تھا کہ اس کے پریزیڈینشیل پیلس کو بھی اب تو کوئی بچے گا ہی کوئی نہیں. اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ جنگ سوچ کے لڑنی چاہیے. پاکستان از اے پور کنٹری, انڈیا از اے پور کنٹری. انڈیا دھوکہ دے رہا ہے دنیا کو یہ کہہ کے خاک تمہاری ڈیولپڈ اکانومی, شرم نہیں آتی کہ جی ہم 5th لارجسٹ 6th لارجسٹ, اور تمہارے یہ مانتے 100 بلینئرز ہیں, تمہارے جو غریب ہیں وہ تو اتنے غریب ہیں کہ غیر انسانی لیول پہ رہ رہے ہیں اور اترا کہتے ہیں جی 5th لارجسٹ. شرم آنی چاہیے. جس ہاں 5th لارجسٹ 4th لارجسٹ برطانیہ ہے, فرانس ہے, set to become third largest. ان کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ کہاں ہے؟ انڈیا کی 2000 ہے. ٹھیک ہے, ہم شرمناک حد تک ان سے بھی نیچے ہے, وہ اور بات ہے. لیکن انڈیا کے جو خواب چکنا چور 4 دن کی جنگ نے کی ہیں, اس سے میں یہ سبق لیتا ہوں کہ ہمارے حکمران بھی, ہم کو بھی سبق لینا ہے. اگلی جنگ ہم نہ چھیڑیں, جنگ کا کیا نتیجہ ہوگا کچھ نہیں پتا. وی ہیو ٹو بی ویل پریپیئرڈ. ٹھیک ہے, مودی کہہ جا رہا ہے کہ وہ سیز فائر نہیں, پاز ہے, لیکن وہ پاگل ہوگا کیونکہ انڈیا کے جو دیکھیں انڈین آرمی اینڈ پاکستان آرمی آر پروفیشنل آرمیز. ڈونٹ انڈر ریٹ دیئر کمپٹنس. It's a professional army. They are very well trained. The Indian Army. And I say it after studying their armies. جب میں نے کتاب میں لکھا تھا comparing Indian Pakistan armies. They are inheritors of tradition, the British Indian Army. تو وہ تو میں مان گیا. ٹریننگ ان کی بہت اچھی ہے. لیکن جو یہاں ایک ایڈوانٹیج ہے وہ انڈیا میں نہیں. یہاں ایک ویپن سسٹم کا فیصلہ ہوتا ہے, یہ بنے گا. ویپن سسٹم کا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ بنے گا. ٹھیک ہے, اور بن جاتا ہے. وہاں ڈیلیورنس کا پرابلم. وہاں کیا ہوتا ہے, ایک بیوروکریٹ بیٹھا ہوتا ہے, وہ اپنے دفتر کے بعد اب تو نہیں بٹھایا کرتا تھا اپنا جو چیف ہوتا ہے فوج کا, اور اس کا ایڑیا رگڑتا تھا. کوئی پروجیکٹ نہیں ان کا چلتا تھا, ان کا تو بیڑا غرق کر دیا. تو ان کی بیوروکریسی نے ان کی فوج کا بیڑا غرق کر دیا. امریکہ انڈین کیا اسٹے آفٹر لوکنگ ایٹ دا, یہاں فیصلہ ہوا یہ بننا ہے, بنے گا. کیوں؟ آپ کا کیسے نیوکلیر پروگرام بنا پتا ہے؟ یہ ہول آف دا اسٹیٹ ایفرٹ ہوتی ہے, اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بنے گا نیوکلیر پروگرام, بنے گا. بھٹو صاحب نے کہا تھا ویل ایٹ گراس, تو ایٹ گھاس تو انہوں نے تو نہیں, غریبوں نے تو بہت سارے گھاس کھائی, گھاس کھا کے بم بنا لی.